رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق کو باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دین اسلام میں رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق بہت سی قرآنی آیات اور احادیث ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں اسلام کا ایک رکن روزہ رکھا جاتا ہے جو اسلام میں انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت میں جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور سرکش شیاطین کو قید کرنا وغیرہ ہے۔ تو ناظرین، چلیے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں چند اہم معلومات آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ دین اسلام میں رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق بہت سی قرآنی آیات اور احادیث ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں اسلام کا ایک رکن روزہ رکھا جاتا ہے جو اسلام میں انتہائی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی فضیلت میں جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کر دیا جانا اور سرکش شیاطین کو قید کرنا وغیرہ ہے۔ مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی اور خیرات کے کام کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عبادات اور طاعت کے ذریعے اللہ کی قربت، جنت کی طلب اور جہنم سے دوری کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی پہلی رات میں شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رہتا۔ اسی طرح جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور ایک منادی آواز لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگارو متوجہ ہو جاؤ، اور اے شر کے خریدارو اجتناب کرو۔ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہر مسلمان بالغ پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، اسے گناہوں سے مغفرت، ثواب و رضا، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ سے تقرب کا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان کی دلیل ہے۔ جو شخص اس ماہ کو پائے وہ اس میں روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ مدت کو مکمل کرو، اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو قبول کریں، مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر چل سکیں۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے ہی میں سال کی ایک عظیم رات شب قدر میں نازل ہوا، اور اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا۔
سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ترجمہ ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ پھر سورہ دخان کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ترجمہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت پر مقصب ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے ایک ساتھ رمضان کے مہینے کی شب قدر میں آسمان دنیا کے بیت العزت پر اتارا اور پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام بذریعہ وحی 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لائے۔ ھدی للناس یعنی گمراہی سے بچانے والا، وبینات من الہدی والفرقان یعنی حلال و حرام اور حدود و احکام کی وضاحت، تفصیلات، فرقان حق و باطل کے درمیان فاروق و فاصل۔ ابن جریر طبری رضی اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ مکمل رمضان کی شب قدر میں نازل کر دیا گیا، پھر وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا اللہ نے چاہا بذریعہ وحی نازل کیا جاتا رہا۔ رمضان المبارک خوشیوں اور مسرتوں کا اور نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلم ممالک اور معاشرے میں بہت سے دینی شعائر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلا نماز، تراویح اور آخری عشرہ میں اعتکاف وغیرہ۔ اسی طرح بہت سے اعمال اور رسوم بھی ادا کیے جاتے ہیں، جیسے افطار کے دسترخوان کا اہتمام اور دوسروں کو افطار کی دعوت وغیرہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔